آدمی ہوتا جی 40 ریال بچائے نے انہیں، بڑا عقل مند بندہ ہے. شریعت کی ہمیں کوئی تحقیق نہیں، کوئی سوچ نہیں. جس طریقے کی نماز پڑھ رہا ہوں کیا یہ مصطفیٰ نے پڑھی ہے؟ جس طریقے کے میرے عقیدے ہیں کیا یہ مصطفیٰ کے عقیدے ہیں؟ جو میں عمل کر رہا ہوں کیا یہ شریعت محمدیہ کے عمل ہے؟ جس گھر میں پیدا ہو گئے اسی مذہب پہ چل پڑے. ان کو بھی ڈبل عذاب، تمہیں بھی ڈبل عذاب. ان کا جرم کیا، خود بھی گمراہ، تمہیں بھی گمراہ کیا. اور تمہارا جرم کیا کہ تم نے دنیا کی زندگی کو یہی سمجھا، کھانا پینا، بچے پیدا کرنا، سو جانا، بس اور کام بھی کوئی نہیں. نمازہ واسطے مولوی رکھے نے، وہ پڑھتے رہتے ہیں. بدعت کے پھیلنے کا ایک اور سبب برے لوگوں کے ساتھ رہنا. برے لوگوں کے ساتھ انسان دنیا میں رہے گا تو وہ برا ہی انجام پائے گا. مالک فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، ظالم اپنے انگوٹھے چبائے گا، ہاتھ پہ کانٹے، روئے گا، چیخے گا اور کیا کہے گا؟ اے کاش میں نے رسول کی اطاعت کی ہوتی، اے کاش میں نے رسول کی بات مانی ہوتی، اے کاش میں نے رسول کی سنتوں کو دیکھا ہوتا. اس وقت چیخے گا، چلائے گا. اس امتحان میں فیل ہونے کے بعد، جس امتحان کی کوئی سپلیمنٹری نہیں ہے، کوئی ری ٹیسٹ نہیں ہے، کوئی ایسے ہول کا چانس نہیں ہے، اور کہے گا کیا؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے افسوس کاش میں نے فلاں آدمی کے ساتھ دوستی نہ لگائی ہوتی. اب کیا کہتے ہیں؟ من لا شیخ لہ فشیخہ شیطان. جہاں کوئی پیر نہیں ہوتا شیطان پیر ہے. پیر پڑھنا بڑا ضروری ہے، امام پکڑنا بڑا ضروری ہے، حضرت کی بیعت کرنا بڑی ضروری ہے. ہم کہتے ہیں ہم بھی مانتے ہیں کسی نہ کسی کو پکڑنا ضروری ہے. ارے تم لسوڑی شاہ پہ گر جاتے ہو، ہم بلال کے آقا کو اپنا امام مانتے ہیں. پسند اپنی اپنی. دنیا میں تو کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس کے پیچھے، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس درگاہ پہ، کبھی اس دربار پہ، کبھی اس دربار پہ. اور قیامت کے دن آواز لگے گا اے کاش فلاں سے دوستی نہ کرتا، لقد اضلنی عن الذکر. مجھے اس نے دلائل آنے کے بعد، شریعت کی باتیں سمجھ آنے کے بعد پھر مجھے اس سے گمراہ کر دیا، پھر مجھے الٹی راہوں پہ چلا دیا، پھر میں شیطان کی باتوں کا شکار ہو گیا. لوگو اللہ کے لیے سنتوں سے محبت کرو، اپنے آپ کو بدعات سے بچاؤ. وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ. جب ان لوگوں کو دیکھو جو ہماری آیات میں عیب جوئی کر رہے ہو، جو اہل شرک اور اللہ کی شریعت کے خلاف باتیں کر رہے ہو، ان لوگوں سے کنارہ کشی اختیار کر لو، یہاں تک کہ وہ شریعت کے خلاف باتیں کرنے سے بعد آ کر کوئی اور بات شروع کر دیں. اہل شرک کی مجلسوں میں بیٹھنا، اہل بدعات کے پروگرام اٹینڈ کرنا، ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالنا، ان سے اتحاد کے نعرے لگانا، ان کی تعریفیں کرنا اہل توحید کے لیے جائز نہیں. عرسوں میں شامل ہونا، غیر شرعی رسومات میں شامل ہونا، اس مجلس میں بیٹھنا مومن کو جائز ہی نہیں جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، اللہ اور اس کے رسول کا مذاق اڑایا جا رہا ہو. اگر انسان بھول جائے تو جو ہی اس کو یاد آئے کہ یہاں تو یہ تو جلوس ہی بابا حجویری کی قبر سے شروع ہوا ہے، اس کا اختتام تو اجمیر والے کی دربار پہ ہونا ہے، اس میں تو یا علی مدد کے نعرے لگنے ہیں، اس میں یا رسول اللہ مدد کی آوازیں گونجنی ہے. مواحد ایسی مجلسوں میں شامل ہی نہیں ہوتا، اور اگر بھول کے شامل ہو جائے تو یاد آتے ہی توحید کی غیرت اتنی ہوتی ہے وہ ساری سیاسی مصلحتوں کو ٹھوکر مارتا ہے اور رب کی توحید کی غیرت کو سینے سے لگا کر ان سے جدا ہو جاتا ہے. مالک کا فرمان سنیے، وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا. اس اللہ نے تمہارے پاس اپنی کتاب میں یہ حکم اتارا ہے جب تم کسی مجلس میں ہو اور اس مجلس میں اللہ تعالیٰ کی آیات کے ساتھ کفر کیا جائے، وَيُسْتَهْزَوْا بِهَا، مذاق اڑایا جائے، فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، اس کی مجلس کی اور رونق نہ بخشو. ماتم دیکھ کر جانے والوں، ماتم کی مجلسوں کو آباد کرنے والوں، شب برات کی مجلسوں کو آباد کرنے والوں، امام غائب کو چٹھیاں بھیجنے والوں اور اس مجلس میں تماشائی بن کر جانے والوں،
جس مجلس میں اللہ اور اس کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑایا جائے اس کے اندر نہ بیٹھو. حتی یخوضوا فی حدیث غیرہ انکم اذا مثلہم. اگر وہ کوئی اور بات کر رہے ہو تو شریک ہو جاؤ. اگر شریعت کی مخالفت ہو رہی ہے تو شریک نہ ہو. اور اگر شریعت کی مخالفت کے باوجود تم شریک ہوتے ہو قرآن کی آیت کا ترجمہ سنیے اس وقت پھر تم انہی جیسے ہوتے ہو جو اہل شرک کی مجلسوں میں شریک ہو راضی ہو. وہ پھر انہی جیسا ہوتا ہے جیسا وہ کر رہے ہیں. ڈاکٹر طاہر القادری صاحب اپنے ادارہ منہاج القرآن میں عیسائی پادریوں کو بلا کر کرسمس کیک کٹواتے ہیں اور قادری صاحب کے ساتھ پادری صاحب کھڑے ہیں اور پادری کی زبان سے جملے نکل رہے. اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ وہ اللہ کو اپنا باپ کہہ رہا ہے. اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے اپنے بیٹے یعنی عیسیٰ تیرا بیٹا ہے نقل کفر نباشد نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ. اے ہمارے باپ جو آسمانوں میں ہے اپنے بیٹے اور روح القدس کے واسطے ہمارے اس اجتماع کو بابرکت بنا. آپ فرمائیں گے ہم دعا فرمائیں. بشپ صاحب آئے ہم سارے کھڑے ہوں اور بائبل مقدس میں لکھا ہے جب تو دعا میں کھڑا اپنے دونوں ہاتھ خدا کے حضور اٹھا اور ساری امت اور سارے لوگوں کے لیے دعا کر. جو میرے عقیدے سے مسیحی لوگ ہیں وہ میرے ساتھ شامل ہوں گے. اے ہمارے باپ جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. ہماری روزی روٹی آج ہمیں دے اور جس سے ہم اپنے قرض بخشتے ہیں تو ہمارے قرض میں بخش. ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا کیونکہ بادشاہ قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہی ہے. آمین. اور قادر مطلق خدا اس جمعہ کو برکت بخشے باپ اور بیٹے اور روح القدس کے نام سے آمین. آپ کو بہت بہت نیا سال اور کرسمس مبارک. پادری اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہا ہے. اللہ کو باپ کہہ کر عیسیٰ کو اس کا بیٹا کہہ کر اس کی توحید میں کفر کے کلہاڑے چلا رہا ہے اور قادری صاحب اس کے ساتھ کھڑے مسکرا رہے ہیں. ان کے ماتھے پر بل نہیں پڑتے. قرآن اعلان کر رہا ہے جو کفر کی باتیں کرے اللہ کے دین کا استہزاء کرے مذاق اڑائے اور تم ساتھ راضی خوشی رہو تم اس وقت پھر انہی کی طرح کے ہو. ارے مثال دے کے سمجھا دوں بڑی سادہ سی بات ہے عقل والوں کے لیے. کسی مجلس میں کسی کے باپ کو گالی دی جائے بیٹا مجلس میں بیٹھ سکتا؟ اس کی ماں کو گالی دی جائے اس کے بھائی کو گالی دی جائے وہ اس میں شامل نہیں ہوگا. باپ کی اتنی غیرت ہے قوم کی اتنی غیرت ہے. اس مجلس میں ہمارے کوئی پٹھان بھائی ہو اور کوئی پٹھانوں کے خلاف بات کرے وہ بیٹھا رہے گا؟ کسی کی قوم کو گالی دی جائے اس کی غیرت برداشت نہیں کرتی مجلس چھوڑ جاتے ہیں. ارے وہ کیسے مسلمان ہیں جو اس مجلسوں میں شریک ہوتے ہیں جہاں کفر اور شرک کی آوازیں گونجتے ہیں. ان اللہ جامع المنافقین والکافرین فی جہنم جمیعا. اللہ تمام کافروں کو اور منافقوں کو جہنم میں اکٹھا کرنے والا ہے. تو اللہ کی توحید کو سیکھیے رسول کی سنتوں کو سیکھیے بدعات سے اپنے تعلق کو توڑیے. اللہ نے توفیق دی تو انشاءاللہ اگلے درس میں بدعات کے پھیلنے کے جو باقی اسباب ہیں ان کو بیان کریں گے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ ھو الغفور الرحیم.